حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب صاحب نورانی، نعرہ تکبیر۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے بہت اصرار کر کے بار بار رابطہ کر کے مجھے بڑی محبت سے یاد کیا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میری کوئی طاقت نہیں، مجھے جو عزت ملی ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ کتنی میں تو مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں آپ سے اور مانگوں کیا، اتنی عزت اتنی محبت صرف آپ کا نام لینے پر، تو جب مجھے اتنی عزت مل رہی ہے ان کی عزت کتنی ہوگی۔ شور حضرت قبلہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے امام احمد رضا کانفرنس میں یاد کیا تھا، اس وقت بھی حاضر ہوا تھا۔ اسٹیج پر تشریف فرما جن بزرگوں کو دوستوں کو جانتا ہوں اور جنہیں نہیں جانتا سب سے دعاؤں کا طالب ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا لینے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں یہاں ہم سب کو جمع کیا ہے، اللہ قیامت میں بھی ہمیں ان کی رحمت کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں ٹیلی ویژن کے انداز میں اور کچھ والد صاحب قبلہ کی یاد تازہ کروں۔ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے اگر اس پہ پورا بولوں گا تو 3-4 گھنٹے میں بھی وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور نعرہ رہ گیا تو لگا لو۔ نعرہ لگا تھا ابھی غلامی رسول میں، آپ نے کہا موت بھی قبول ہے۔ اگر میں کہوں ہاتھ اٹھاؤ کس کس کو قبول ہے تو آپ سب اٹھائیں گے، کون نہیں اٹھائے گا؟ مگر ہاتھ اٹھانے سے پہلے منہ پہ دیکھنا داڑھی ہے یا نہیں ہے۔ اپنے ماتھے سے پوچھنا کہ اللہ کے لیے جھکتا ہے یا نہیں۔ اپنے دل سے پوچھنا نبی کی سنت پیاری ہے یا نہیں۔ موت قبول ہے، یہ چیزیں قبول نہیں ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ بہرحال میں مختصراً بیان کروں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ ذکر تو ہماری زندگی ہے۔ تمنا یہی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ دوستوں نے مجھے سامنے بٹھا کر میری تعریف کی، یہ بات تو شرمندہ کرتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی ترغیب کے لیے کہ آپ کو شوق ہو کہ جو نبی کا نام لیتے ہیں نبی سے پیار کرتے ہیں وہ کتنی عزت والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سب دوستوں کی وہ باتیں جو میرے محبت میں انہوں نے کہیں، اللہ ان کو میرا مقدر بنا دے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین
رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد نامور قرآن کی بڑی ہی پیاری اور مشہور آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ مختصراً کچھ تفسیری فائدے اور محبت کی دو باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات، قرآن میرے رب تعالی کا کلام ہے. دنیا نے بہت کوشش کی کسی طرح اس کلام سے لوگوں کو دور کر دیں، مگر جتنا دور کرنے کی کوشش کی یہ کلام سینوں میں اتنا ہی اترتا چلا گیا. آج کسی بھی انسان کی لکھی ہوئی کتاب، خواہ وہ کتنا ہی بڑا اسکالر ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، ڈگریوں کی اس کے پاس، سندوں کی اس کے پاس ڈھیری لگی ہو، مگر اس کو اپنی کتاب میں لکھنا پڑتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو لکھنے میں، تو آپ نشاندہی کر دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں وہ درست کر دی جائے. یا ناشر، پبلشر وہ لکھتا ہے کہ اس کتاب کی پرنٹنگ میں کہیں دیکھیے گا املا غلط ہو گئی، لکھنے میں یا کسی بھی چیز میں غلطی ہو گئی تو ہمیں آگاہ کر دیں، معاف کر دیں. ایک آدمی کتاب اٹھاتا ہے، شک شبے میں پڑھ سکتا ہے کہ اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے. میں جتنا بھی اس پر یقین کرنا چاہوں غلطی کا امکان اور گنجائش اس میں ختم نہیں ہوگا، وہ گنجائش باقی رہے گی. ایک کتاب ہے اس کائنات میں میرے رب تعالی کی، پہلے ہی لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
اے پڑھنے والے یقین کے ساتھ پڑھ، اعتماد کے ساتھ پڑھ، تو رب کا کلام پڑھ رہا ہے، رب میں کوئی شک نہیں تو اس کے کلام میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جب نعرہ غوثیہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ذرا توجہ کیجئے، ایک انسان پہلے ہی پڑھتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ بتائیے ایسا اطمینان کسی اور کلام کا ہے؟ نہیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ میرا رب بے مثل ہے تو اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ نہ بھیجنے والے میں کوئی شبہ ہے، نہ لانے والے میں کوئی شبہ ہے، تو جس پر اترا ہے اس میں شبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے کہنے دیجئے، بھیجنے والا رب بے مثل ہے تو جس پر اترا ہے وہ نبی بھی بے مثل ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نبی مخلوق ہے، اللہ تعالی خالق ہے، خالق کو بھی بے مثل کہا، مخلوق کو بھی بے مثل کہہ دیا، تو شرک اور کس بلا کا نام ہے؟ جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا وہی لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیا، تو جب دونوں ہستیوں کے لیے ایک ہی لفظ کہہ دیا تو اسی کا نام تو شرک ہے۔ آئیے اس شبے کو بھی دور کر دوں۔ ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالی پاک ہے، آپ سب بھی کہتے ہوں گے، مانتے بھی ہوں گے۔ اب آپ بے شک کہہ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ مانتے ہیں۔ پہلے میں نے کہا تھا ہوں گے، اب آپ نے بے شک کہہ دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے، کہ آپ اللہ تعالی کو پاک مانتے۔ الحمدللہ۔ جب آپ نے کہا تو آپ ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب میرے کپڑے پاک ہیں، برتن، وہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا ہے آپ نے، وہی لفظ اپنے کپڑوں کے لیے کہہ دیا، جگہ کے لیے کہہ دیا، بدن کے لیے کہہ دیا، برتن کے لیے کہہ دیا، یہ بھی مخلوق ہے، پھر اس کو بھی تو شرک کہو۔ ذرا سوچئے، اگر لفظوں کے اطلاق سے برابری آتی ہے تو پھر شرک سے تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ اگر لفظوں کے اطلاق سے، اطلاق کا معنی بول دینا، سن لیجئے، جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں شرک لازم نہیں آتا۔ پھر سن لیجئے، جب تک جو لفظ کسی کے لیے بول رہے ہیں اللہ کے سوا، وہی لفظ اللہ کے لیے بولا، اللہ کے سوا پر وہی لفظ بولیں اور حقیقی معنی مراد لیں تب شرک ہوگا۔ اللہ کیسا پاک ہے، ہمارے وہم سے، ہمارے گمان سے، ہماری عقل سے وہ ورا ہے، ہم تو اس کے پاک ہونے کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کہتے ہیں یا کسی اور چیز کو پاک کہتے ہیں تو اس طرح پاک نہیں مانتے جیسے اللہ کو پاک مانتے ہیں۔ تو جب حقیقی معنی مراد نہ لیے تو اب صرف لفظ کے بولنے سے شرک لازم۔ سمجھ آ گئی بات یا اور سمجھاؤں؟ اور سمجھ لیجئے، اور سمجھ لیجئے۔ عالم، جاننے والا، عالم کس کو کہتے ہیں؟ یہ عین سے ہے، ایک الف سے عالم ہوتا ہے، تکلیف دینے والا۔ کچھ لوگ عالم دین ہوتے ہیں، کچھ عالم دین بھی ہوتے ہیں۔ مجھے وضاحت کی ضرورت، آپ سمجھ گئے، میں نے صرف ایک آپ کو فرق بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ عالم، جاننے والا، یہ کس کی شان ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے علماء بیٹھے ہیں،
بلکہ لفظ علامہ مبالغے کا کہتے ہیں، بہت زیادہ جاننے والا۔ عالم تو اللہ ہے یا نہیں؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز کا جاننے والا ہے۔ آپ نے دوسرے کو بھی عالم کہا، وہی لفظ اللہ کے لیے، وہی لفظ بندے کے لیے۔ نہیں اور آسان کروں، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے انت مولانا، ہے یا نہیں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت، اور ساتھ میں جس کے داڑھی نظر آ جائے مولانا۔ ٹھیک ہے، وہی لفظ اللہ کے لیے، وہی لفظ بندے کے لیے۔ سورہ توبہ میں ہے ہوا مولانا، وہ مولانا ہے، اور ساتھ میں آپ کہتے ہیں یہ بھی مولانا، یہ بھی مولانا، بلکہ اشتہار میں تو نام دیکھ کے لگتا ہے کہ مولانا کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، جتنی لسٹ ہوتی ہے سارے ہی مولانا ہے۔ وہی لفظ اللہ کے لیے قرآن میں ہے، یا اللہ مولانا تو تیرا نام ہے۔ مولانا کے معنی ہمارا دوست، ہمارا پیارا، ہمارا مقرب، ہمارا رہبر، ہمارا مددگار۔ اب ڈکشنری اٹھا لیں، غلط بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، صحیح بولوں تو صرف اتنا مان لیجئے کہ جو کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کے کہہ رہا ہوں۔ سنیے توجہ سے، اللہ مولانا ایک طرف تو یہ کہا، تو قرآن سے ہی پوچھیں کہ یا اللہ مولانا تو ہے، تو ہم تو ہر دوسرے کو بھی کہتے ہیں، تو قرآن سے ہی جواب ملتا ہے ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المومنین، بے شک ان کا اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے، اور ایمان والے ان کے مولا ہیں۔ پتا چلا کہ یہ مولانا کا لفظ اگر کسی پر بولتے ہیں تو شرک ہوتا اونچی نہیں۔ کچھ لوگ ابھی تک مانے نہیں ہیں، اگر آپ نہیں مانیں گے، جب تک نہیں مانیں گے میں بولتا رہوں گا۔ بتا دیجئے آپ مانتے ہیں کہ برابری لفظ پاک میں نے آپ کو بتایا، اچھا جی حکومت، حاکم، حکمران، ان الحکم الا للہ، قرآن ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، ہے یا نہیں؟ اونچی ایک طرف تو اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اور پھر دوسری طرف اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو، سارے نبیوں کا بیان کہ ان کو علم اور حکم عطا فرمایا، اور اللہ سے بہتر کوئی حکم والا نہیں۔ تو پتہ چلا حاکم حقیقی طور پر اللہ ہے۔ اب جس کے لیے وہ لفظ مخلوق میں بولیں گے، جیسا اللہ کو مانتے ہیں اس کو ویسا مان سکتے نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے آیت کی طرف، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہر شخص سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے اللہ کی رحمت چاہیے۔ کہتے ہیں کس کی رحمت چاہیے؟ اللہ کے سوا کوئی رحمت کرنے والا ہے؟ آپ سب نے کہہ دیا نہیں۔ کیوں کہ تصور دماغ میں یہی ہے کہ رحمت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت کرنے والا اللہ ہے، مگر اللہ جس کو رحمت للعالمین بنا دے تو مانیں گے یا نہیں؟ اونچی جھگڑا ختم ہو گیا۔ ہم نبی کو خود سے رحمت نہیں مانتے، رب نے بنایا ہے، وہ خود سے رحمت نہیں۔ ان کو رحمت للعالمین بنانے والا کون؟ جھگڑا ختم۔ ان کو رسول بنانے والا کون؟ ان کو حاضر و ناظر بنانے والا کون؟ ان کو علم عطا کرنے والا کون؟ ان کو مخلوق میں سب سے بلند درجہ عطا کرنے والا میرا رب تعالی ہے۔ جھگڑا یہیں ختم ہو گیا۔
اب بھی اگر کوئی جھگڑا کرے کہ نہیں جو لفظ اللہ کے لیے بولتے ہو وہ کسی اور کے لیے نہیں بولنا، تو پھر میں اسے کہوں گا تم اپنے آپ کو پاک مت بولو، اپنے کپڑوں کو پاک مت بولو، بولو ناپاک ہے، کیونکہ یہ پاک کا لفظ تو صرف اللہ کے لیے بولنا ہے، وہاں اس کو اختلاف ہوگا۔ تو سن لیجئے اور جان لیجئے، ہم اہل سنت و جماعت جو بھی عقیدے رکھتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث اور قرآن سے ہی عقیدہ ملتا ہے، کسی کے قول سے نہیں ملتا۔ اور ہم اگر نبی کے فضائل مانتے ہیں، نبی کی شان مانتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق مانتے ہیں، اور ساری عمر بیان کرتے ہیں، ساری عمر لکھتے ہیں، ساری عمر پڑھتے ہیں، اور جب لفظوں کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے، جب ہماری عمر جواب دے جاتی ہے، تو تھک ہار کے یہ کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا توجہ کہ حضور جیسا آپ کی ثنا تعریف کا حق تھا ہم سے ادا ہو سکا نہیں۔ ہم تھک ہار کے کہتے ہیں کہ خدا کے بعد درجے والی ذات آپ کی، اور اس پر بات ختم کر رہے ہیں۔ مگر یہ کب؟ جب سب بیان کر چکے، پہلے سے نہیں کہتے، جتنی طاقت، جتنی بساط، جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق کوشش کرتے۔ مگر بتائیے کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفسر، مجدد، مجتہد 1400 برس میں ایک دکھا دو جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے نبی کی شان بیان کر دی۔ ہمیں تو مولانا جامی بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں، لیسا یفی کلامی بنات کمالہ، حضور میری جو نعت میں نے آپ کی لکھی ہے اس سے آپ کی پوری شان بیان ہو سکی۔ میں یہی کہتا ہوں صلی الہی علی النبی و آلہ۔ مجھے بتاؤ اذان میں اللہ کے نام کے بعد کس کا نام لیا جاتا ہے؟ جب نماز کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد کس پر سلام بھیجتے ہو؟ ارے ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں؟ اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجئے، کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ اللہ کے سوا کسی کے نام کے ساتھ نہ پکارو، یا اللہ کہو، یا اللہ کے علاوہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث مت پکارو۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں مسئلہ کسی کو شبہ ہو یا کسی کو پتہ نہ ہو۔ آئیے ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اختلاف کب ہوتا ہے آپ کو پتا چلے نا، یہ جھگڑے کیوں ہیں۔ ایک چیز ہے جاننا، ذرا یہ لفظ دہرائیے گا، اور ایک ہے سمجھنا۔ عربی میں ایک کو کہو علم اور ایک کو کہو فہم، انگلش میں کہنا ہے ایک کو نالج ایک کو وزڈم، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے جاننا اور ایک ہے سمجھنا، علم اور فہم۔ ان دونوں میں توازن، بیلنس نہ ہو تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جانتا تو بہت کچھ ہے، سمجھتا پوری طرح نہیں ہے، اختلاف ہو جائے گا۔ ایک سمجھتا بہت زیادہ ہے، علم کم ہے، اختلاف ہو جائے گا۔ اختلاف کب ختم ہوتا ہے؟ کہ جتنا علم ہو اتنی سمجھ بھی ہو، جتنا علم ہو اتنی۔ علامہ تو بہت سے ہوئے ہیں، سمجھنے والے کتنے ہوئے ہیں؟ جنہوں نے سمجھا ہے وہ امام اعظم ہو گئے ہیں، وہ غوث اعظم ہو گئے ہیں۔ جو نہیں سمجھ سکے وہ الجھ گئے ہیں۔ دعا کرو اللہ علم عطا کرے تو اس کی سمجھ بھی عطا کرے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ تو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ پکارنا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں پکارنا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ یا کہہ کے کس کو پکارا جائے؟
تو وہ کہتے ہیں جو دور ہو اس کو یا کہہ کے پکارو۔ میں نے کہا اچھا، اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ یا کہہ کے اس کو پکارنا ہے جو دور ہے، تو اللہ کس سے دور ہے؟ قرآن میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو تم کہتے ہو یا کہہ کے اس کو پکاریں جو دور ہے، تو پہلے اللہ کا دور ہونا ثابت کرو۔ گھبرائے، مشکل میں پڑے کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے بات، کہنے لگے جس کی توجہ نہ ہو اس کو یا کہہ کے پکارنا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ کی توجہ کس پر نہیں ہے؟ اب ان کو اس کا بھی جواب نہ آیا کہ یہ کہیں گے نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان کا مسئلہ آ جائے گا، ایمان جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ یا کہہ کے اس کو پکارنا ہے، دور کا مسئلہ بھی نہیں، توجہ کا مسئلہ بھی نہیں، جس کی توجہ رحمت کے لیے چاہیے ہو، کہ رحمت کے لیے کہ وہ توجہ کرے رحمت کے ساتھ۔ تو میں نے کہا تم نے میری مشکل آسان کر دی، بات یہ ہے کہ یا کہہ کے پکارنا ہے مہربانی کے لیے، تو جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہو، تم نے تو مسئلہ حل کر دیا کہ رحمت کے لیے پکارنا ہے، تو جس کی ذات سراپا رحمت ہے اس کو یا کہہ کے کیوں نہ پکارا جائے۔ یہ ایک جواب ہے۔ حالانکہ لفظ یا کا مسئلہ اگر اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے پکارا جائے تو کوئی غلط نہیں۔ آپ کی زبان تو اردو ہے نا، آپ یا کی جگہ اے کہتے ہیں، انگلش والے او کہتے ہیں، اے بھائی، تو یا اس کا عربی ترجمہ کریں یا اخ۔ قبرستان میں جا کے پکار رہے ہیں السلام علیکم، یا پکار رہے ہیں آپ، تو اگر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا تو ادھر کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہ یا کہہ کے پکارنا کوئی غلط بات، یہ لوگوں کے ذہنوں میں شبے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کی صفائی کر دے، جہاں صفائی ہو وہاں بہت اچھا لگتا ہے، گند کسی کو بھی اچھا لگتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ارد گرد اندر باہر صفائی کر دے۔